السلام علیکم 9 بردرز ٹی وی 6 جون 2021 بروز اتوار شام کی تازہ خبروں کے ساتھ میں ہوں زمر صدیقی۔ خبروں پر جانے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو لائک ضرور کیجیے گا، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو اپنے دوستوں کو شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں خبروں کی ہیڈ لائنز کی طرف۔ احمدی خاتون کی تدفین پر معاندین کا حملہ۔ آج پاکستان کے لوگوں کی حالت مولویوں کی وجہ سے خراب ہو چکی ہے۔ مولانا صاحب کی داڑھی دیکھیں اور کام دیکھیں۔ میانمار کے گاؤں میں سرچ آپریشن کے دوران فوجی اہلکاروں اور دیہاتیوں کے درمیان جھڑپ۔ ماحول کی بہتری کے لیے شجر کاری کریں گے برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن۔ عراق کے ایک فوجی اڈے پر 2 ڈرون طیاروں کے حملے کی کوشش۔ وٹامن کے خون بہتے وقت اس کو جمنے میں مدد دیتی ہے۔ سعودی عرب نے دادی نے پوتی کو بچانے کے لیے اپنی جان دے دی۔ افریقی ملک ایتھوپیا سے 2000 یہودیوں کو مقبوضہ فلسطین میں آباد کرنے کی منصوبے پر کام۔ ماں نے 30 سال بیٹے کو اپارٹمنٹ میں قید رکھا۔ برازیل میں ایک واردات نے ڈرامائی موڑ پیدا کر دیا۔ آئیے چلتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ بھیاں والی نژد صفدر آباد شیخو پورہ 6 جون احمدی خاتون کی احمدیہ قبرستان میں تدفین پر معاندین کا حملہ۔ پاکستان میں احمدیوں کے حالات دن بدن خراب ہوتے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ تدفین پر بھی احمدیوں پر حملے کیے جا رہے ہیں۔ اسی حوالے سے 9 بردرز ٹی وی کے ڈائریکٹر مبارک جاوید صاحب کا کہنا ہے کہ آج پاکستان کے لوگوں کی دماغی حالت اس قدر خراب ہے کہ احمدیوں کی میت کی تدفین پر احمدیوں پر حملہ کیا گیا اور گندی گندی گالیاں دی گئیں۔ مولویوں، آپ لوگوں نے قوم کا بیڑا غرق کر دیا ہے، آپ نے قوم کو اخلاقیات سے دور کر دیا ہے۔ آج ان لوگوں کو انسانیت کا پتہ نہیں، اسلام کا کیا پتہ ہوگا۔ ان سب کے پیچھے آج مولویوں کا ہاتھ ہے، مولوی اس چیز کے ذمہ دار ہیں۔ تصویر میں جو مولانا صاحب پوری 1.5 فٹ داڑھی مبارک سے کھڑے ہیں، یہ کوئی عام بندہ نہیں، یہ پورے 1.5 کلو عاشق رسول ہیں، اور آج کل نوجوان نسل کو اللہ کی وحدانیت اور توحید کا درس دیتے ہیں۔ مزید یہ کہ چوک عظیم لیا میں یہ صاحب مردہ مرغیاں سپلائی کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ہیں۔ میانمار کے ایک گاؤں میں سرچ آپریشن کے دوران فوجی اہلکاروں اور دیہاتیوں کے درمیان جھڑپ میں 20 افراد مارے گئے اور متعدد زخمی ہو گئے۔ مارے جانے والوں میں اکثریت کسانوں کی ہے۔ میانمار کے بیلٹا ریجن کے ایک گاؤں میں اسلحے کی تلاش کے لیے آرمی نے آپریشن کیا، جس کے دوران سخت مزاحمت کا سامنا رہا۔ سرچ آپریشن کے دوران دیہاتیوں نے بھی آرمی پر فصل کاٹنے والے آلوں سے حملہ کر دیا۔ آرمی کی قیادت کے ترجمان نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ جھڑپ میں 3 افراد مارے گئے ہیں اور 5 زخمی ہوئے ہیں، تاہم حکومت نے دعویٰ کیا ہے کہ 20 کسان اور متعدد زخمی ہو گئے، جن میں سے 5 کی حالت نازک بتائی جا رہی ہے۔ کسان رہنماؤں نے کہا ہے کہ سرچ آپریشن کے بہانے کسانوں کی نسل کشی کی گئی۔ دوستو، یاد رہے کہ میانمار میں اس سال فروری کو آرمی نے حکمران آنگ سان سوچی کو گرفتار کر کے ملکی اقتدار پر قبضہ کر لیا تھا اور 1 سال کے لیے ایمرجنسی نافذ کر دی گئی تھی۔ برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن کا کہنا ہے کہ برطانیہ بھی ماحول کی بہتری کے لیے شجر کاری کرے گا۔ پاکستان میں شجر کاری کے منصوبوں پر عمران خان کو سلیوٹ کرتا ہوں۔ برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن نے وزیر اعظم عمران خان کی تعریف کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان میں شجر کاری کے منصوبوں پر عمران خان کو سلیوٹ کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کی ماحولیاتی آلودگی کے خلاف کوششیں قابل تعریف ہیں۔
بورس جانسن کا مزید کہنا تھا کہ برطانیہ بھی ماحول کی بہتری کے لیے ایسی ہی شجرکاری کرے گا۔ عراق کے ایک فوجی اڈے عین الاسد پر 2 ڈرون طیاروں نے حملے کی کوشش کی ہے، تاہم فضائی دفاعی نظام نے بروقت جوابی کارروائی کرتے ہوئے ڈرون کو تباہ کر دیا، جبکہ ایک راکٹ اڈے پر گرا۔ یہ اڈا امریکی اہلکاروں کی زیر استعمال ہے اور اس وقت بھی وہ یہاں موجود ہیں، تاہم کسی قسم کے نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ گزشتہ ہفتے بھی عین الاسد اڈے پر ایک راکٹ حملہ کیا گیا تھا، تاہم اس حملے میں بھی کوئی جانی نقصان یا مالی نقصان نہیں ہوا تھا۔ دوستو، یاد رہے کہ گزشتہ برس جنوری کے پہلے ہفتے میں ایران کے سپریم کمانڈر امریکی حملے میں بغداد ایئرپورٹ پر مار دیے گئے تھے، جس کے بعد سے عراق میں امریکی تنصیبات پر حملوں کا سلسلہ جاری ہے۔ وٹامن کے بالخصوص زخم کے باعث خون بہتے وقت اس کے جمنے میں مدد اور ضرورت سے زیادہ خون کے بہاؤ کو روکنے میں کلیدی کردار ادا کرتا ہے۔ وٹامن کے کی کمی خون مسلسل بہنے کا خطرہ بڑھا سکتی ہے۔ اگرچہ بالغوں میں وٹامن کے کی کمی شاذ و نادر ہی ہوتی ہے، لیکن یہ بچوں میں بہت عام ہے۔ دوستو، وٹامن کے بہت سے کھانوں میں پائے جاتے ہیں، جیسا کہ سبز پتوں والی سبزیاں، گوبھی اور کلیجی۔ تاہم بڑی آنت میں موجود بیکٹیریا اس وٹامن کے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اگر آپ غذائی وٹامن کے نہیں بھی لیتے تو بیکٹیریا آپ کے جسم کی وٹامن کے کی ضرورت کو پورا کر دیتا ہے۔ سعودی عرب میں سکاگا شہر کے گیسٹ ہاؤس کے سوئمنگ پول میں دادی اپنی پوتی کو بچاتے ہوئے ڈوب کر مر گئی۔ سعودی خاتون سارہ کی پوتی اپنے دوستوں کے ہمراہ سوئمنگ پول میں تیراکی میں مصروف تھی اور وہ اچھی تیراک نہیں تھی۔ جب دادی نے اسے سوئمنگ پول کے گہرے حصے کی طرف اپنے حواس کھوتے ہوئے دیکھا تو فوراً ہی سوئمنگ پول میں چھلانگ لگا دی اور اپنی پوتی کو ڈوبنے سے بچا لیا، مگر وہ خود سوئمنگ پول کے گہرے حصے میں چلے جانے کے باعث ڈوب کر اپنی جان سے چلی گئیں۔ بوڑھے ہونے کے علاوہ انہیں تیراکی کا کوئی تجربہ نہیں تھا۔ سوئمنگ پول میں محض پوتی کو بچانے کے لیے چھلانگ لگائی تھی۔ سارہ سکاگا میں 30 برس سے زائد عرصے تک تدریسی خدمات سر انجام دیتی رہیں۔ ان دنوں وہ ریٹائرمنٹ کی زندگی گزار رہی تھیں۔ اسرائیلی حکومت وزٹ اسرائیل کے عنوان سے شروع کردہ منصوبے کے تحت افریقی ملک ایتھوپیا سے 2000 یہودیوں کو مقبوضہ فلسطین میں آباد کرنے کے لیے منصوبے پر کام شروع کر دیا ہے۔ ایتھوپیا سے عنقریب 2000 یہودی اسرائیل پہنچیں گے۔ ان یہودیوں کو گزشتہ کچھ عشروں کے دوران اسرائیل میں آباد ہونے کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ ایتھوپیا میں کئی اسرائیلی ادارے کام کر رہے ہیں جو یہودیوں کو صہیونی ریاست میں آنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ ان تنظیموں اور اداروں میں اسرائیلی وزارت خارجہ اور داخلہ کے مندوبین، امیگریشن حکام اور اسرائیل میں زیادہ سے زیادہ آباد کاری کے لیے کام کرنے والے گروپوں کے نمائندے بھی شامل ہوتے ہیں۔ سویڈن کے دارالحکومت میں اپنے بیٹے کو 30 سال تک اپارٹمنٹ میں قید رکھنے کے الزام میں 70 سالہ ماں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ سویڈش میڈیا کے مطابق اس شخص کے ایک رشتہ دار نے اس حوالے سے حکام کو آگاہ کیا۔ 40 سالہ شخص اپارٹمنٹ کے فرش پر ایک کمبل پر پڑا ملا۔ اس کے منہ میں دانت نہیں ہیں اور نہ ہی وہ بولنے کے قابل ہے۔ مذکورہ شخص کو ہاسپٹل میں داخل کر دیا گیا ہے اور اسے سرجری کی اشد ضرورت بتائی جا رہی ہے۔ مقامی اخبارات کا کہنا ہے کہ اپارٹمنٹ سے ملنے والے شخص کو 12 سال کی عمر میں اسکول سے نکال دیا گیا تھا۔ مذکورہ شخص کی ماں کو اپنے بیٹے کو قید کرنے کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔
گرفتار ہونے والی ماں کے بیٹے کو قید رکھنے اور اس پر جسمانی تشدد کرنے کے الزام کی تردید کی ہے۔ اس کے علاوہ تاحال اتنے طویل عرصے کے لیے ماں کی جانب سے بیٹے کو قید رکھنے کے اسباب بھی معلوم نہیں ہو سکے ہیں۔ برازیل میں ایک واردات میں ایک ڈرامائی موڑ اس وقت آیا جب پولیس کا مقابلہ کرنے والے چور لوٹا ہوا مال وہیں چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ سوشل میڈیا پر اس واقعات کی وائرل ہونے والی ویڈیوز اور تصاویر میں ہولناک مناظر دیکھے جا سکتے ہیں۔ پولیس سے شدید مقابلے کے دوران یہ چور اپنی جان کو بچانے میں کامیاب ہو گئے، لیکن بینک سے نقد رقم کی گٹھیاں سڑک پر چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ شہریوں نے سڑک پر موجود بکھرے نوٹوں سے خوب انصاف کیا اور جس کے ہاتھ جو اور جتنا آیا لے کر چلتے بنے۔ پولیس چوروں کو تو گرفتار نہ کر سکی، تاہم سڑک پر بکھرے نوٹوں کو اور نقدی کو جمع کرنے والے 4 شہریوں کو ضرور پکڑ لیا۔ اس واردات میں 30 چور ملوث تھے۔ پاکستانی کرنسی میں یہ رقم کم و بیش 2.5 کروڑ روپے بنتی ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا شکریہ۔ کل ملیں گے نئی خبروں کے ساتھ۔